حیات ہیں جو پورے ملک میں اس وقت سنائی دی جا رہی ہیں، ان کا حل الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی ہے؟ کیا مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جانا چاہیے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو؟ دیکھیں، اس پہ میری ایک رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہی میری بھی مؤدبانہ گزارش تھی کہ یہ آنے والے پارلیمان، یہ بڑی ایک تجویز ہے اور بڑی مناسب تجویز ہے کہ آپ الیکٹرانک مشین کی طرف، کاؤنٹ کی طرف جائیں. اس میں کاسٹ افیکٹونیس آ جاتی ہے، دوسرے سوالات آ جاتے ہیں. بدقسمتی سے اگر سیاسی جماعتیں پارلیمان کے فلور پہ قانون سازی اس کے تحت کنسنسس کے ساتھ نہیں کریں گی تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر الیکشن میں تواتر کے ساتھ اسی طرح کے الزامات آتے تھے، آتے ہیں، اور بدقسمتی سے مجھے لگ رہا ہے کہ آتے رہیں گے. So we need to have a dialogue on this account کہ یہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے ایکسیپٹیبل کیا جائے، جہاں پہ اداروں پہ انٹرفیرنس کے الزامات نہ لگیں، جہاں پہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف مینپولیشن نہ کر سکیں، جہاں ون مین ون ووٹ کے تقدس کو نسبتاً بہتر کیا جا سکے. یہ وہ صحت مند گفتگو ہے جس کو کس ذی شعور نے اس ملک میں روکا ہوا ہے. پارلیمان کا فلور آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ ٹاک شو میں تو ڈیسائیڈ ہونا نہیں، ٹاک شو میں کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے حوالے سے میڈیا سے، سول سوسائٹی سے مثبت تجاویز آئیں، کنٹریبیوشنز آئیں، لیکن فیصلے سازی کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ پارلیمان ہے. تو وہ پارلیمان آ رہی ہے، وہاں پر اکراس پولیٹیکل اسپیکٹرم تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. پی ٹی آئی کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے، جے یو آئی کی ہے، پی 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 کی ہے. یہ سر جوڑیں، یہ پرائمریلی پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. یہ میری ذات کی ریپوٹیشن کا مسئلہ نہیں. شہزاد صاحب میرے لیے تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، تاریخ پوری پولیٹیکل کلاس کی لکھی جا رہی ہے. کریں غور و فکر، کریں اس پہ، کر لیں اس پہ قانون سازی. میں اس کے لیے پازیٹیو ہوں گا، میں اس کے لیے مثبت رائے رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات ضرور اٹھانے چاہیے، اور اس پہ تھریڈ بیئر یہ الیکٹرانک مشین، ووٹنگ مشین کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے. گفتگو اس پہ کھلے ذہن کے ساتھ ہونی چاہیے، کھلے دل کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارا ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو جائے. بھائی سعید، yeah, please go on. Prime Minister, just to get your position again, on this issue of the election, do you believe that they were conducted in a free and fair manner? And what lessons do you think should be drawn from this particular exercise? Well, this free and fair election, I personally feel, is a very subjective term. And according to the perspective of the government, yes, it was free, fair, on the account that we did not have any institutional mechanism either in fear or favor of any entity, political group or individual. So that was the stated policy of the government. Whether there were irregularities or there was an ideal situation where there's not a single incident of irregularity, I would be blatantly lying them. Of course, there would be complaints, there would be issues regarding the irregularities, but there is a procedure and mechanism to address that. And that mechanism has been codified by the Act of the Parliament. And that Act of the Parliament gives you multiple forums to address that. And this has been a contestant issue throughout in the political history of Pakistan. People have always raised questions on the electoral process in our history. So it's high time that I agree that the future parliament should focus more on this electoral process, the system of the balloting and the rest of the issues affiliated with it, the role of the election commission, how much further it needs to be strengthened. It's a constitutional body. I personally feel that we should have a more robust and more independent financially and administratively both election commission in this country.
where even the idea of the caretaker government, that needs to be deliberated in the parliament, and whether there is a need for one or not. These all things is and are for the wisdom of the people, which would be reflected in the forthcoming parliament. Let them deliberate this and conclude and have a view on that. Controversy, the complaints, the share prices, as you must have seen, have been dropping every day. Across the business community, there's a great deal of nervousness and the belief, fairly widespread belief, that Pakistan is heading towards a prolonged period of political instability, bickering, growing internal divisions. What do you say to such people? And of course, the complaints are, on the face of it, seem to be more than what we've seen in after previous elections. We can discuss and argue on this for long, but I'm just narrating back, reflecting to my prior experiences with other elections. Thank you, sir. Let's say, first of all, the complaint, whether they are less in number or more in number, there is an available forum. There is an available forum, and the mechanism and the process has to be followed in letter and spirit. One, the fear within the business community or in the larger section of the society that whether we would be heading towards political instability, I wish, in my assessment, both is that no, that won't be the case. The reason is that this small number of days in which this transition has to take place, when the parliament would be convened, the newly elected members would take oath, and after taking the oath, the magic number of 169, whosoever gathers and garners that support on the floor of the House would be elected as the leader of the House and the future Prime Minister of the country. Once that question is settled, this particular uneasiness, I presume, would be addressed immediately, and it would send a very positive wave to the market, to the domestic audience, to the international audience, and a sense of settlement would start beginning from there. Yes, after that moment, there are quite serious economic challenges for the next government. That is more important as a citizen, a concern for me, that how, as a nation of 240 million people, we would take on those challenges vis-a-vis our taxation, revenue generation, spending of the government, our international commitments for the repayments, and all those challenges. That worries me more, rather than this so-called instability for apparently few days, if not more than that. नहीं वो आपसे पीछे. I'll come back to you. जी इसको हाँ. Thank you sir. This is Awais Kenny 24 News Islamabad. जिस तरह भी आप बात कर रहे थे खुला सर, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, यही मेरा सवाल है कि इलेक्शंस के हवाले से तो आपने तफसीली बात की है, जो आने वाली हुकूमत है उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि जो IMF के हवाले से जो जायज़ा किस्त है उसके लिए भी जाना है, तो कोई बड़े जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने भी सिस्टम देखा है, तो कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो फौरी तौर पर जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को जो है फेस करने पड़ेंगे? थैंक यू सर. देखिए, इमीडिएटली हमें IMF के साथ जो है ना एक प्रोग्राम पे बात करनी होगी. ये आने वाले हुकूमत का सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक चैलेंज होगा. पॉलिटिकल हीलिंग के हवाले से मेरे ख्याल में ब्रॉड बेस पे जो भी आने वाली हुकूमत हो, वो जिसकी भी बने, उनको हमारे जो इंटरनल डिविजन्स हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स हैं फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. उनके लिए पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है. उनको चाहिए कि इस पे अपनी लीड रोल लें, और उसमें अक्रॉस आपको लेजिस्लेशन में जो मुखालिफ या अपोजिशन में जो जमात या लोग होंगे उनकी ज़रूरत होगी. आप बहुत सारी ऐसी कवानीन की आपको ज़रूरत है कि वो
आपको कंसेंसस या मेजॉरिटी के साथ अगर कंसेंसस ना हो उसमें उनकी ज़रूरत दरपेश होगी। तो एक फंक्शनिंग सिस्टम की तरफ मेरे ख्याल में बढ़ना चाहिए, बढ़ना होगा। अगर नहीं करेंगे हम तमाम लोगों का नुकसान करेंगे, पूरे पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, पूरे पाकिस्तानियों का नुकसान करेंगे। इसलिए अ स्टेप बैक, इलेक्शन हो गए, इट इज़ सेटल्ड, जिसने हुकूमत बनानी है वो बना लेगा। फिर पार्लियामान का एक फ्लोर आपके पास है, उस पर जो जो अपने आपके अहदाफ हैं, सियासी हैं, महाशी हैं, उसी को सामने रख कर अगर हम आगे चलेंगे तो सबके हक में बेहतर होगा। यस, आई आस्क्ड यू। Thank you, Prime Minister Xinhua. We have heard and noticed that this general election, there are over 128 million registered voters, with 22 million more than 2018 general election. And many media catch a point that this time the general election, the enthusiastic participation of youth generation of Pakistan is one of major figures. So, how do you see this phenomenon and the result which caused by it? And what do you want to say to your youth voters? Thank you. If I have understood it correctly, I mean, it's new voters have entered into the political arena. This is one of the most positive contribution to the political process of Pakistan. Because the people who are in and around 20 to 25, they are the newly registered voters. They would be the participants at least for next 2 to 3 decades. My presumption is that they would be active political players in the whole of the process. So they, in their beginning, they have learnt their initial lesson, and now they will be observing how economically and politically Pakistan is being taken from here, and they will be developing their opinions about anyone and everyone. So I feel they are a lot which is, and which would be, I presume, more informed. Not just informed, but qualitatively informed. They are not ill-informed. They are the one who would be able to differentiate between historical support to people and rational support to people. They would be forming their political opinions on empirical evidences, on rational basis. So I see a lot of good coming out of that. I wish this number increases, it grows, and it would enable and ensure the democratic continuity in this country and the performing democracy in this country, because these would be the voters who would not just participate and vote for their favorite candidates, but they would be also observant about their role, how they are performing in that democracy. So for me, they are one of the constructive player into the entire political arena of this country. Thank you. Harun. थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। आपने अपने इब्तदाइये में सिक्योरिटी फोर्सेस का तो जिक्र किया, शुक्रिया अदा किया, बट यू डिडंट मेंशन द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, जी थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। अपने इब्तदाइये में आपने सिक्योरिटी फोर्सेस का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन यू डिडंट मेक अ रिमार्क अबाउट द इलेक्शन कमीशंस परफॉर्मेंस। हाउ डू यू how do you find election commission's performance personally yourself, and why you are defending election commission of Pakistan throughout the election campaign? और जब से election process शुरू हुआ है, निगरान हुकूमत का ये स्टांस रहा है कि it is a matter for election commission to speak about. So why now you are defending their performance rather than they themselves should be doing that? बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू आउट हमारा ये स्टांस कि वो उनका रोल है बिल्कुल दुरुस्त था, और आज हमारा उनका दिफा करना भी उतना ही दुरुस्त है, क्योंकि जो काम उनको दिया गया था वो परफॉर्म हो चुका है।
अब उसके आउटकम पे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि वो दुरुस्त था, दुरुस्त नहीं था, कितना बेहतर था, कितना बेहतर नहीं था। वो गवर्नमेंट की लार्जर उसमें स्केल में एक एंटिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस वक्त जब हम नॉन कमिटल थे, वो इस हवाले से थे कि वो अपना रोल मैक्सिमम इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सके। अब उन्होंने वो रोल परफॉर्म कर चुके हैं। अब अगर उन पर क्रिटिसिज्म आएगी, नुक्ताचीनी आएगी, तो एज अ एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट वी हैव टू डिफेंड देम। या तो हम कन्विंस हो अदरवाइज कि उनकी कोई इल इंटेंशन थी, उन्होंने कोई ऐसा काम इरादतन गलत किया जो कि स्पिरिट ऑफ 2017 इलेक्शन एक्ट जो था उसके अगेंस्ट था, कोई गैर कानूनी काम उन्होंने किया। अगर उन्होंने नहीं किया और कोई सिवियर किस्म की क्रिटिसिज्म, माइल्ड किस्म की क्रिटिसिज्म या इवन स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म आती है, तो ये मेरे ख्याल में हमारा मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि फिर हम उसको प्रोटेक्ट करें और उसको एक्सप्लेन करें। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। जी Thank you, Gibran Peshman, Reuters. I just want to ask, change it up a bit. Just want to first confirm that you said that the new government needs to come in, they need to start talks for a new IMF program, or are you talking about the current one? You've said new program, a new one. All right, just to clarify that. Secondly, you were the most empowered caretaker government in Pakistan's history, especially in terms of making economic decisions. I'd like to speak to you about a few of those decisions. First of all was the privatization push, which you guys have made a lot of progress. There was PIA, the restructuring plan. You already confirmed that the restructuring plan has been completed. It's come to you. I just want to take that a step further. Number one, have you discussed it with the IMF? There's been a few reports that they've said yes, but they've said no. What has their feedback been on that restructuring plan? How far, I mean, what update? Restructuring of FPR? Of PIA. PIA. Yeah. And making a new entity, and you've already given those details, etc. on TV. Have you discussed that with the IMF? What has the response been? And do you have any buyers in mind? And do you have any people you're talking to already, with this, since you've been wanting to move very fast on this? And you've said on record that we need to move fast on this. A question on that, and just a sub-question, that is it correct to assume that the talks with the IMF and the caretakers have stopped, now they will resume with the new government? Is that or the talks continuing with your setup right now? No, we are in continuation with the talks, and we are communicating with them. And by the way, we have got very good relations with IMF, the caretaker government, and they're appreciative that we achieved our tax targets and the rest. Yes, the new deal with them for the new program, that has to be done by the elected government, and let them take the lead on that. As far as the privatization is concerned, I think so we have structured it. We have given a whole plan. IMF does not have any issue whatsoever which comes to my mind regarding the privatization. And we have structured a G2G, and private parties can participate in the privatization process. There is no conditionality as such. But yes, we have almost concluded. All the financial advisor has been appointed. They have given the assessments. The liabilities of the PIA has been parked into an entity. So we have done all the exercise which is needed. All the next government required that if agree with this process and structure, they just to carry it forward and go for the execution or reverse. By execution, you mean talking to the party? Well, execution means implementation. Implementation. It is on the stage of implementation, more or less. The actual negotiation would begin, and they would identify a party to which they want to sell, whether it's government to government or a private entity. It would be for them to decide. But we have done the necessary bit, how to do it, when to do it. As far as the liabilities of the PI are concerned, they have been parked, and there are many details associated with that. Have you guys spoken to anyone yet? Well, it's there, so let me confine myself to this. जी हाँ जी
نہیں ان سے ان کو دیا سچ نیوز سے میرا سوال سر یہ ہے کہ اس غریب قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اربوں روپے دیے اور اب 72 سے 96 گھنٹے ہو گئے اور چیف الیکشن کمشنر ابھی پردے میں ہے, وہ کھل کے سامنے نہیں آئے. انہیں یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی, انہیں بتانا چاہیے تھا کیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اور دوسرا, غالباً شاید آپ کی یہ آخری پریس کانفرنس ہو تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہ کس شخصیت نے کتنا عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے والے. اچھا میں مایوس ہو رہا ہوں آپ کو موقع دے کے. وہ ایک تو انشاءاللہ اللہ مجھے زندگی دے تو یہ میری آخری پریس کانفرنس نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیں. تو آپ نے یہ پورا جملہ نہیں کہا, تو پورا جملہ کہنا, اردو تک درست نہ ہو تو پھر جرنلزم میں تھوڑا سا سروائیو کرنا مسئلہ ہوگا. پورے جملے کی ادائیگی ہوگی تو اسی کے اس میں کانوٹیشن میں بات سمجھ آئے گی نا. میں ڈر گیا کہ کیونکہ خدا نخواستہ مجھے بھی کینسر ہو گیا ہے, کیا ہو گیا کہ میری آخری پریس کانفرنس ہو. نہیں میں کیوں بھی غصہ کر رہا ہوں, میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو کہ شاید مشکل کام ہے. کہ آخری پریس کانفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کو مزید زندگی میں موقع نہیں ملنے والا. اگر آپ تو اب کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی, اس وقت آپ نے نہیں کہا نا, یہی میرا نقطہ اعتراض ہے. چلو پھر جانے دیتے, اس کا جواب بھی نہیں دیتے کسی اور کو. جی آپ بتائیں ان کا نہیں, ان کو جی جی بولیں. اظہر فاروق ایئر نیوز سے. سر یہ الیکشن تو ہو گیا, حکومت بھی اب تشکیل پا جائے گی, لیکن اس الیکشن سے ایک تصور یہ ابھرا ہے کہ نفرت اور تقسیم جو ہے وہ مزید بڑھی ہے. اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا, کیونکہ اس ملک کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. یہ دیکھیں میرے خیال میں آپ نے بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے. جب آپ نفرت کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں, سیاسی کارکنان کے آپس میں, سیاسی قائدین کے آپس میں, سیاست اور سیاستدانوں اور اداروں کے آپس میں, یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہماری سوسائٹی کے اندر بنتا جا رہا ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. دیکھیے سانس ٹھنڈی کر کے سب کو لینی پڑے گی اور سب کو سوچنا پڑے گا, اپنے رویوں کی طرف غور کرنا پڑے گا, اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا, اور بہت اگر واقعی چاہتے ہیں تو پھر ایمانداری سے دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو سب کچھ حلال ہو, جب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے تو وہ انتہائی حرام ہو جائے. اور یہ حرام اور حلال کا جو سائیکل ہے یہ ہم گھما کے لے رہے ہیں. کبھی ایک لیتا ہے, کبھی دوسرا لیتا ہے, کبھی تیسرا لیتا ہے. اور یہ حلال میں تو بار بار کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, اسی وقت ہوگا جب سویلین ادارے پرفارم کریں. وہ پاکستان کے ایک عام آدمی کا, اس کی معاشی, سیاسی, سیکیورٹی کا بندوبست اس انداز میں کریں گے کہ تمام لوگوں کو لگے گا کہ ریاست ان کے ساتھ فیئر انداز میں ٹریٹمنٹ کر رہی ہے. ایسے معاشی مواقع پیدا کرے گی, ایسے سماجی مواقع پیدا کرے گی, ایسا انکلوسیو اپنے اقلیتوں کے لیے, اپنی چھوٹی قومیتوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع پیدا کرے گی جس میں لوگ اس معاشرے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. جب تک اس آئیڈیل سے ہم شارٹ رہیں گے, کبھی کسی کی 6 سال کی مقبولیت ہوگی, کبھی کسی کی 6 مہینے کی ہوگی, کبھی کسی کی 8 مہینے کی ہوگی, یہ بدلتی رہے گی اور ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں گے. میری اپنی خواہش یہ ہے, اور میں کوئی فاضلی فگر نہیں ہوں کہ یہاں پہ میں اپیل قوموں سے کرتا پھروں یا قوم سے کرتا پھروں. میری خواہش ہے کہ ہمیں اب صحت مند تبدیلی کی طرف, صحت مند پاکستان کی طرف قدم بڑھا لینے چاہیے. یہ لازمی ہے, یہ ہمارے لیے لازمی ہے, یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لازمی ہے. نفرت کی بنیاد پہ اگر ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں گے, وہ ٹریٹمنٹ ہمیں کہیں لے کے نہیں پہنچے گی, کہیں کسی منزل پہ لے کے نہیں جائے گی. آپ اپنے اندر کنزیوم ہو جاتے ہیں, آپ اس نفرت کا سب سے پہلے کیجولٹی خود بنتے ہیں. قرآن حکیم نے اس آیات سے ہم سب کو متنبع کیا تھا, اس آیات کے ذریعے سے, کہ جب
تمہارے پاس کوئی بدکردار خبر لے کر آئے تو اس پہ یقین نہ کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کے تقاضوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ نفرت کیوں ہماری ایک دوسرے کے لیے اتنی شدت سے بڑھتی ہے کہ میرے لیے میرا مخالف جتنی بھی غلط سے غلط اور جھوٹی بات کرے، نفرت کی بنیاد پہ آپ فوری تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی کیفیت میری ہوتی ہے۔ میں تحقیق کو یا آپ تحقیق کو پیمانہ نہیں بناتے کہ یار ٹھیک ہے میرا اس شخص سے یا اس جماعت سے یا اس ادارے سے اختلافی نقطہ نگاہ ہے، لیکن یہ بات جو پہنچ رہی ہے کوئی اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے، نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہے۔ دنیا میں کہیں اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ ابھی مطلب انہوں نے پوچھا کہ پہلے خبر کیسے ملی، اس کے بعد کی جو خبریں ہیں ذرا اس پہ غور کریں۔ کبھی میرے بیٹے کو، میرا ایک ہی بیٹا ہے 9 سال کا، 22 سال کے ایک بندے کو اٹھا کے کہا کہ صوبائی وزیر بنا دیا اس نے اس کو بلوچستان میں۔ کبھی کہا اس نے ایفل ٹاور میں 500 یورو کی کھانا کھایا ہے۔ یہ سارے فارن کرسپونڈنٹ ہے، کسی کو ایفل ٹاور پہ ریسٹورنٹ کا پتہ ہے، وجود ہے اس کا، کسی نے تحقیق ہی نہیں کی۔ کسی نے تحقیق نہیں کی کہ ایفل ٹاور کے ٹاپ پہ کوئی ریسٹورنٹ موجود ہے جو 500 یورو کا پر پرسن کھانا سرو کرتا ہو۔ یہ مچل سٹار ریسٹورنٹس میں اس طرح کے ریٹس نہیں ہوتے، لیکن سب نے گالیاں خوب دی۔ اب یہ رویہ اگر یا میں کسی کے ساتھ آج اختلاف رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ رکھتا ہوں، پی 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 کے ساتھ رکھتا ہوں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ رکھتا ہوں، یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رکھتا ہوں، جو کچھ ان کے لیے کہا جائے میں من و ان مان لوں، کیا یہ رویہ درست؟ اگر یہ رویہ درست ہے کیری آن۔ اس کا فیصلہ 24 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے، اکیلے میں نے تو نہیں کرنا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ چلو آ جاؤ تم آ جاؤ۔ یہ آخری 2-3 کوشچن ہیں۔ جی ایاز آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، بلا شبہ بھاری ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر الیکشن کروانے کے حوالے سے، اور ایک ٹیم ورک تھا جس میں الیکشن کمیشن بھی تھا، وزارت داخلہ بھی تھا، آپ سب نے جو آپ کو فرض سونپا گیا تھا بہترین انداز میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے الیکشن کے حوالے سے، پتھر پہ لکیر کہا گیا، 8 تاریخ کو ہوئے پتھر کے پہ لکیر، آپ کا بھی وعدہ تھا کہ ہوگی۔ اس دوران میں عدلیہ نے بھی اپنا رول کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اپنا رول تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 8 تاریخ تک ہی آپ کی ذمہ داری تھی، 9 تاریخ آپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا، جہاں پر ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں؟ اور اگر اتنی زیادہ ریگنگ تھے تو رانا ثناءاللہ اور جاوید لطیف ہوں، خرم دستگیر ہوں، وہ بھی تو ہارے ہیں، وہ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ تھے۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے چودھری مخالف کو مار دیتا ہے اور اپنے کامی کو بھی فین مار دیتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اس قوم کے ساتھ؟ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ وہ سازشی مفروضے ہیں نا جس کا جواب دیتے دیتے لوگ بوڑھے ہو گئے۔ آپ کے کولیگ تھے، انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ جس دن سینٹ میں ایک ریزولوشن آئی کہ پوسٹ پون کیا جائے الیکشن، جس چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں اس کو الاؤ کیا گیا آؤٹ آف دا وے، جن سینیٹرز نے اس کو موو کیا، ان میں سے کسی کو نہیں کہا، انہوں نے کہا انوار-ul-Haq کاکڑ جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، اس کے لہجے میں رونت ہے، تو الیکشن تو ہو گیا۔ اور کیا میں بحیثیت اکیلا پلیئر اس چیمپئن سے یہ پوچھتا ہوں، وہ الیکشن آپ تحقیق کریں نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ بحیثیت فرد واحد میں الیکشن پوسٹ پون کر سکتا تھا۔ اب آپ نے یہی فرمایا کہ جناب یہ سوال اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا کہ کہاں سے ریگنگ ہوئی ہے، جہاں پہ رانا ثناءاللہ جیسا امپورٹنٹ سٹالوارٹ، جاوید لطیف، خرم دستگیر، یہ تمام لوگ سعد رفیق، یہ ہار چکے ہیں، لیکن یہ تمام لوگ ہم پہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں ریگنگ ہوئی ہے۔ کیوں؟
क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गया। अब इसका क्या इलाज किया जाए? वहाँ जहाँ पे ये कहते हैं कि जी हिडन प्रेशर किसका था, ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट, सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाइएस्ट support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहां क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना। नहीं, इधर मैंने ठहरो किसको कहा था, ये हाँ इसको अयाज को और इनको दोनों को, सारे हैं मैंने उनको दिया। नहीं 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 अयाज गुल बाद में अयाज कर लेंगे। नहीं मैं आता हूँ। Mr. Prime Minister. जी अयाज। Mr. Prime Minister, one of the key criticism has been, from outside, like even the United States, members of Congress have said it, that this election was politically not inclusive, and they are citing the crackdown on PTI, particularly in the Punjab province, in the lead up to the polls. And you better know that electoral process is not just the polling day, it is the events that make it a comprehensive process in the lead up to the polling day. So what's whether the level playing field was available to all the political parties? When you say US Congress, you mean that was the resolution passed by US Congress, or a member of US Congress, or an individual? I said members of US Congress. Members or member? Members. Members of the US Congress. Well, you know that we have got a huge diaspora across North Atlantic, Europe, and everywhere. And some of them have got quite active role in their domestic politics also. And they have got their own inclination towards the domestic politics here in country also. So at times it is quite easy even for you to go and settle there and participate in the local fundraising and other activities, and you'll be able to influence one, two, few member of US Congress. It's not that big a deal, to be honest. We have been saying it consistently, and I say this because people take it out of proportion that, oh, member of the US. They do not represent the gospel truth. They are not the pedestal of high. Does all of these US congressmen had a view on the situation of Gaza? No. But they had a view on the non-availability of level playing field in Pakistan's 2024 elections. So there are more important moral questions for the US Congress to respond and answer and focus, rather than commenting blatantly in a sweeping manner on our domestic issues. So I do not take the view of a US congressman as a gospel truth. Yes, they may have a weight or they may not have a weight. They're just opinions, nominal opinions like yours and mine. It is not the representation of the view of the US government. There are a couple of individuals, they can have their views. Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by PTI? I mean, they are the single largest group, and still we are being accused that we managed the rigging, we did all. Or if it is a condition by anyone or by everyone that until and unless they don't have the 366 numbers in the parliament, all as a returned candidate for PTI, then we would call it a free and fair election. That I can't help. That I can't help. There was and there is a political division in this country. Yes, PTI has its own section of popularity and support, and it was translated
in the National Assembly, in the Provincial Assembly in the KP, in the Provincial Assembly in Punjab, Balochistan and Sindh, they have not even shown any interest of participation. So there was none over there. If they had been that active in these two provinces, probably they would might be getting more better results. But their more focus was on Punjab and KP, and they have the results which they could have not even dreamt few years back. No one has stopped them. Again, I would reiterate, the people who have been engaged in 9th May riots has to be disassociated with the political process. We've been constantly saying the people who are loyal to Mr. Imran Khan would be allowed to participate politically, and that's what exactly has happened. No appreciation. No one has taken note of that. Have we allowed only those individuals who would be disloyal to Khan and then allowed in the political process? Then I would have accepted it. All his loyalists are there and they are intact. What else the level playing field somebody is expecting? Yes, up. I'm good. The elections was the first step, and now we have to move from the second phase, and the second phase is the convening of the parliament. And I understand the election commission will be notifying the detailed and final, the results this week. So what is in your mind? What do you think when the first session of the National Assembly is going to be convened, and when do you think the new government will be taking the charge? No, this would be the domain of the parliament. The current speaker who's holding the chair, he will convene after the notification of the returned candidates, and the president would call a session and he would ask the members to take oath, and then they will elect a new speaker, deputy speaker, and then leader of the house. So our role is not there. My assessment is probably within maybe 8 to 9 days, 10 days, whatever. It depends on the political negotiations and the rest of the things between the parties. I'll just take the last question. Mr. Prime Minister, it's my turn. आपस में तो बनते नहीं हो बाकी. Mr. Prime Minister, ये बताइएगा कि इसको कहा था. मुझे कहा है. मैं बड़ा मुख्तसर सा छोटा सा सवाल है. वज़ारत उज़्मा के बाद आप बहस करेंगे सैनिक क्रेडेंशियल लड़ने जा रहे हैं आप. फिर मुझे मायूसी हो रही है. तुम मेरे हवाले से छोड़ो. देखो परफॉर्मेंस में भी मैंने देखी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी देखी कि हम चाहते हैं कि आप आगे आए या बहस करेंगे सैनिक क्रेडेंशियल लड़ने जा रहे हैं. Mr. Prime Minister, ये बताइएगा कि you have been the longest Prime Minister in the history of country. ये बताइएगा कि आप पर्सनली ये एक अनयूजुअल चीज़ है. आप कैसे देखते हैं, क्या वजूहात बनी कि आप लॉन्गेस्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, और जमहूरियत के लिए और जो इंतकाली इक़्तिदार है उसके लिए आप इसको एज ए पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं? देखें, हमारी मतलब सिचुएशन ऐसे बनी कि उसमें डिलिमिटेशंस होनी थी, उसके लिए कुछ वक्त दरकार था, और वो यहाँ पे ये मैंने कहा ना कि ये सियासी मफरूज़े और सियासी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई गई कि जी इनको 4 साल के लिए लाया गया, इनको 5 साल के लिए लाया गया, और अब कोई भी इन जमहूरी अक़दार के लिए पशेमानी का पब्लिकली इजहार नहीं करेगा कि यार मेरी असेसमेंट गलत हो गई, मेरी ख़बर गलत हो गई, वो जो इनके सो कॉल्ड ज़राए से ये चलाते हैं वो ज़रिए गलत हो गए, लेकिन तर्ज़ कोहन की तरह बात पे अड़े रहेंगे. ये वो अलमिया और वो मसला है जो हमारा माशरती मसला बनता जा रहा है कि हम अगर गड्ढे में फंसे हुए हैं तो उसको खोदते जा रहे हैं, कोई बाहर से उसको देख के निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, और हर एक का अपना अपना घड़ा है. मेरा अपना घड़ा है, सदर पाकिस्तान का अपना घड़ा है, PMLN का अपना घड़ा है, PTI का अपना घड़ा है, जमीयत उलमा का अपना घड़ा है, इदारों का अपना, हर एक अपने अपने घड़े में फंसा हुआ है. अपने घड़े से बाहर निकल के भी देखने की ज़रूरत है, कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ के साथ भी देखने की ज़रूरत है. आप इस वक्त देख लें कि दोनों तरफ एक्सट्रीम व्यूज़ रखे हुए लोगों ने, और वो कहते हैं अगर तुमने ये नहीं माना तो
ابو جہل سے بدتر آپ کو قرار دے دیتے ہیں, اور اگر دوسری طرف جائیں گے تو بھی اسی طرح کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں. تو اس رویوں سے دور رہنا چاہیے تھوڑا سا. چلو یہ آخری سوال لے لو. وزیراعظم صاحب, علانور وزیروں مشرق پشاور گروپ سے پرامن احتجاج کی آپ نے بات کی شمالی وزیرستان میں سابق MNMO سنداوڑ پر. لیکن وزیر اعظم انوار-ul-Haq اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان دفاعی طور پر مستحکم اور ذمہ دار ملک ہے. پرامن احتجاج سب کا حق ہے. تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. خبریں آپ نے ملاحظہ کی. ڈان نیوز سے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ DawnNews.tv اور DawnNews TV